میرے ساتھ شازیہ عبد القادر صاحبہ موجود ہیں، جماعت اسلامی خواتین ونگ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے زیر تمام بھی آج مختلف طرح کے مارچ ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پر مارچ ہوئے ہیں۔ میں شازیہ صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا مگر شازیہ صاحبہ کیا آپ مذمت کرتی ہیں اس طرح کی کسی کارروائی کی؟ کیونکہ نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے اور دلیل کا جواب دلیل سے دیا جانا چاہیے، لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو حملہ ہوا یا جو تشدد کا نشانہ بنانا مختلف نقطہ نظر رکھنے والے کو، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ ہر سطح پر ہر شہر میں ریلیاں ہیں، واک ہیں، بہت سارے پروگرامات، سیمینار، کانفرنسز ہوئی ہیں، اور وہ ہم اس طرح کی ہر قسم کی چیز کے خلاف ہیں کہ اگر کوئی اظہار رائے کرتا ہے تو اس کے اوپر تشدد کیا جائے یا حملہ کیا جائے۔ اور یہاں تک کہ ہم لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ خاتون کو اگر بات کرنی ہے تو اسے ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ جہاں تک یہ چیز دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ سلوگنز اور چیزیں کچھ ایسی ہیں جن سے اشتعال اٹھتا ہے بہرحال، اور بطور عورت ہوتے ہوئے مجھے بھی وہ سب کچھ دیکھ کر جو ان کے نعرے ہیں وہ شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اختلاف کا یہ طریقہ کار بالکل درست نہیں، اور اسی وجہ سے ہم لوگوں نے آج پورے ملک میں اس کے بہتر طریقے سے پیش کیا ہے کہ ہم جو حقوق چاہتے ہیں اسے اچھے طریقے سے مانگ بھی سکتے ہیں۔ لیکن شازیہ صاحبہ جو زیادہ تر نعرے آج لگائے گئے اور زیادہ تر جو پوسٹرز اور پلیکارڈز اٹھائے ہوئے تھے عورت مارچ کے شرکا نے، ان میں ظاہر ہے وہی موضوعات تھے جن پر آپ بھی بات کرتے ہیں، جن میں چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادیاں ہیں، جائیداد میں حصہ نہ ملنے کا مسئلہ ہے، یہ ریپ کے معاملات ہیں، یا جو کام کرنے کی جگہوں پر خواتین کو ہراساں کرنے کے معاملات ہیں، وہ تمام چیزیں، یا گھریلو تشدد کی چیزیں ہیں، یا سوسائٹی میں ہونے والا تشدد ہے خواتین کے حوالے سے، ان پر آپ بھی بات کرتے ہیں، اس میں وہاں پر بھی بات ہوتی رہی، تو اعتراض کس بات پر ہے آپ کو؟ دیکھیں، ہمیں تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، ہم تو خود، آپ کو معلوم ہو اگر تو جماعت اسلامی نے 1952 میں حلقہ خواتین قائم کر کے عورتوں کو خود ہی حقوق دے دیے تھے کہ آپ اپنے لیے عورتوں میں خود کام کریں، اور اس کے بعد ہماری مسلسل ارکان جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ سینٹ میں بھی ہماری ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ رہی ہیں، اور جماعت اسلامی کی پارلیمنٹیرینز نے سب سے زیادہ خواتین کے لیے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بل پیش کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے 1998 میں ہی اپنا چارٹر جاری کر دیا تھا۔ ہماری تو گراؤنڈ روٹ لیول سے لے کے پارلیمنٹ اور انٹرنیشنل لیول تک پاکستانی خواتین کی نمائندگی رہتی ہے۔ ہمیں اعتراض طریقہ کار پر اور ان سلوگنز پر ہے۔ جی مکمل کر لیجئے۔ جی، ہم یہ سمجھتے ہیں، ابھی پچھلے سال ہماری ایم پی اے جو تھیں خیبر اسمبلی سے راشدہ رفت صاحبہ، انہوں نے جہیز پر پابندی کا بل بڑی جدوجہد سے منظور کروایا۔ عائشہ سید صاحبہ ہماری سابق ایم این اے، آپ نے کہا کہ آپ کو ان کے طریقہ کار پر اعتراض ہے، آپ نے کہا کہ آپ کو ان کے طریقہ کار پر اعتراض ہے، کیا ایسا طریقہ کار ہے اس پر آپ کو؟ دیکھیں، ہم نے ان کو ابھی ہماری 1 مارچ کو لاہور پی سی ہوٹل میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، ہمارے باہر سے مہمان خواتین بھی اس میں شریک تھیں، ہم نے ان کو دعوت دی تھی، لاہور کی آرگنائزر وہاں پر تشریف لائی تھیں، اور انہیں ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کے کوئی مطالبات ہیں، کچھ چیز ہے، تو آئیں ہمارے ساتھ مل کر اس پہ کام کریں۔ ہم نے تو یہاں تک ان کو دعوت دی تھی، اور یہی چیز ہے کہ ہم اس چیز کو کہ شرمناک قسم کی باتیں اور ان چیزوں کو لے کر حقوق نہیں ملتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مغرب میں فرسودہ ہو چکی ہیں۔ وہاں پر تو بیک ٹو ہوم اور مجھے عورت رہنے دو کے نعرے لگ رہے ہیں، جبکہ یہاں پر ان فرسودہ چیزوں کو لا کر پاکستان میں جو مسائل ہیں ہی نہیں ان پر بات کی جا رہی ہے۔ عورت کا مسئلہ یہ ہے نہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں۔ آج تو عورت پریشان ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، اس کو صحت کے مسائل کا سامنا ہے، لیکن یہ لوگ ان چیزوں کو اب لے کر آئیں اور اپنے نعروں سے یہ پیچھے ہٹے ہیں۔ بہرحال آپ بھی مانیں گے کہ اخلاقیات ہمارے ہاں بہرحال پہلا درجہ رکھتی ہے، اگر آپ کسی بھی بات کو پیش کرتے ہیں تو اس میں وہ وزن رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے شازیہ صاحبہ یہ بتائیے، بہت سارے لوگ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یا میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ عورت مارچ والوں کو ایک یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو کوئی غیر ملکی طاقتیں شاید سپورٹ کر رہی ہیں، فنڈ کر رہی ہیں، کیا آپ بھی یہ مانتی ہیں؟ جی دیکھیں جی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر مغربی تہذیب کو یہاں پر امپورٹ کرنے، ابھی انہوں نے ایمان میں بات کی ہے انم صاحبہ نے کہ ہم وہ حقوق چاہتے ہیں جو اسلام دیتا ہے، تو اسلام نے تو ہمیں 1400 سال پہلے وہ حقوق دے دیے تھے، اور الحمدللہ پاکستانی آئین بھی ہمیں بہت پروٹیکشن دیتا ہے۔ تو جو یہ چیز کہہ رہی تھی ابھی کہ جی ریپسٹ کی سزا ہے یا چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہیں، وہ ساری چیزیں سزا تو اسلام نے مقرر کر دی تھی، اور آپ دیکھیں کہ رجم
کی سخت ترین سزا اسلام نے اسی لیے مقرر کی تھی کہ معاشرے میں یہ بے حیائی اور غلط کام جو ہے وہ نہ پھیلے اور معاشرہ تباہ و مگر آپ کو برباد یہ نہ کہاں ہو. لگتا ہے کہ مغربی تہذیب کو یہاں لایا جا رہا ہے ان ڈیمانڈز کے ذریعے سے؟ دیکھیں جی انہوں نے سیم ٹو سیم ان کے نعرے ان کی ساری چیزیں یہاں پر لے کر آئے ہیں. یہ جو لفظ اپنے استعمال کیا انہوں نے پچھلے دنوں جو مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنے مارچ کیے تھے اور پدر شاہی کے والے جو جملے تھے ان کے وہ تو انتہائی شرمناک جملے تھے اور یہ سارے کے سارے وہاں سر ایز اٹ از انہوں نے کاپی کیے ہیں اور یہاں پر لگائے ہیں. اور ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے باپ ہمارے بھائی ہمارے شوہر ہمارے بیٹوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ جو ہیں. تو اسی ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اسلام نے بھی ہمیں وہ سارے حقوق دیے ہوئے ہیں آلریڈی وہ ہمارے پاس ہیں اور پاکستانی آئین بھی ہماری پروٹیکشن کرتا ہے تو اصل مسئلہ یہ چیز نہیں ہے. اصل مسئلہ دیانتدار قیادت ہے جو اگر لیکن آپ یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ قابل عمل ہوں. لیکن جو آپ تو یہ تو مانتے ہیں نا عالیہ صاحب اگر آپ اس میں ایڈ کر دیں آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ ان تمام باتوں کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. جو قوانین بنے بھی ان کی امپلیمنٹیشن بھی مثال کے طور پہ 2016 میں خواتین تحفظ کا ایک بل آیا تھا. اس کے تحت مختلف شہروں میں سینٹرز قائم ہونا تھے جہاں پر خواتین کی جن پر تشدد ہوا ان کی داد رسی ہو سکے. اور وہ آج تک ملتان میں صرف ایک سینٹر بن سکا پورا پاکستان میں یا پورا پنجاب میں صرف ایک بنا وہ ملتان میں. تو قوانین بنتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن تو ہوتی نہیں ہے. آپ کو شاہزہ صاحبہ سوال میں نے کیا تھا کہ کیا فرق صرف انٹرپریٹیشن کا ہے. جو ابھی عالیہ صاحبہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے مرد جو ہیں وہ ہمارا فخر ہے ہمارا مان ہے تو یہ ڈیبیٹ ان لوگوں کی یا ان فیملیز کی یا ان خواتین کی تو ہے ہی نہیں جن کے مرد ان کا مان یا فخر ہیں. یہ تو خواتین ان خواتین کا پرابلم ہے کہ جن کے گھروں میں انہی کے اپنے بھائی یا اپنے جو ہسبینڈز ہیں وہ ان پر تشدد کرنے لگ جاتے ہیں. اور تشدد اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ فزیکل تشدد اور تشدد اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ جب بھائی اس کی لڑکی کی مرضی کی شادی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں یا اس کی مرضی کی ڈگری حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ تم کام یہ والی ڈگری نہیں کر سکتی. تو بھائی اور والد اور جب قریبی رشتہ دار ہی گھر میں رکاوٹ بن جائیں تو وہاں ان لوگوں کے حقوق کا مقدمہ یہاں پر لڑا جا رہا ہے ان لوگوں کا نہیں جن کی عالیہ صاحبہ بات کر رہی ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. دیکھیں بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی یہ لوگ کر رہے ہیں اس وقت یہاں پر اور اس کے پیچھے جو ساری چیزیں ہیں. اور ابھی فگر انہوں نے ایک پیش کیا میں اسے بالکل ایگری نہیں کروں گی کہ 70% پاکستان میں وائلنس ہوتا ہے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اگر بیٹیوں کو یا بچوں کو مارا جاتا ہے تو 10 لوگ تو کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے اوپر کہ بھی نہیں مارو. گھر میں بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اسی طرح جہاں تک بات رہتی ہے تشدد کی ان ساری چیزوں کی تو اصل بات اس کے پیچھے یہ ہے کہ اخلاقیات اور ہمارا تعلیمی نظام وہ اس وقت فیل ہے اور وہ اخلاقیات نہیں سکھا رہا جو معاشرے میں سکھائی جانی چاہیے. جہاں پر ایک دوسرے کا عزت اور احترام ہو جہاں پر ہماری نارمز ہمیں سکھائی جائیں وہ محض ایک کمپٹیشن سکھایا جاتا ہے. وہاں ایک دوسرے کے مقابل کر آگے بڑھ جانے کی دوڑ ہوتی ہے. تو بیسیکلی تو بات یہ ہے کہ جہاں پر بیٹی اور بیٹے کی تربیت کی جاتی ہے وہاں پر ہمارا کیا نظام قائم ہے. دوسری چیز یہاں پر میڈیا بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے جو پاکستان کی تمام منفی چیزیں جو ہے وہ کھل کر دنیا کو بتا رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ مثال پیش کروں گی کہ شرمین عبید چنائے نے یہاں پر تیزاب پھینکنے کے واقعے پہ فلم بنائی اور انہوں نے آسکر ایوارڈ مل گیا. اس کے مقابلے میں عائشہ غازی صاحبہ جو انہی کے مقابلے کی ڈاکومنٹری میکر ہیں انہوں نے پاکستانی مہاجرین اور ہر جگہ پر مسلمان مہاجرین کے حوالے سے بنائی. ابھی لیٹسٹ ان کی ایک اور ڈاکومنٹری سامنے آ رہی. انہیں کوئی کیوں آسکر ایوارڈ نہیں دے رہا؟ مسلمان مہاجرین پوری دنیا میں خواتین کے ساتھ اتنے برا سلوک ہوا رہا ہے ان کے اوپر کوئی کیوں آواز نہیں اٹھاتا؟ ابھی ان لوگوں نے عافیہ صدیقی کی آزادی کے بارے میں کیوں بات نہیں کی ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے خیال میں بائسڈ ہے؟ کیا پوائنٹ کیا آپ کا؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ جن چیزوں کو ابھی دیکھیں نا کتنا بڑا فگر میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں مثبت چیزیں بہرحال زیادہ ہیں دوسرے تمام ان مغربی ممالک سے یا باقی ممالک سے. یہاں پر منفی چیزیں بہت کم ہیں اور الحمدللہ ہمیں ہر جگہ آنر ملتا ہے. جماعت اسلامی حلقہ خواتین 50,000 کارکنان خواتین پر مشتمل ہے اور ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں لائرز بھی ہیں عام گھریلو خواتین بھی ہیں ٹیچرز بھی ہیں. بہت بڑی ہماری تنظیم کام کر رہی ہے اور یہ اسی معاشرے میں کام کر رہی ہے اور بڑی عزت اور آنر کے ساتھ کام کر رہی ہے. پارلیمنٹ میں ہمارے ڈاکٹر کوثر فردوس ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ سب لوگ موجود ہیں اور اسی معاشرے میں موجود ہے. اور اگر ہماری کم فگر جو ہے منفی کچھ چیزیں موجود ہیں معاشرے میں ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں بالکل بھی. آپ 70% کی فگر سے اتفاق نہیں کرتی کہ 70% جو ہے وہ گھروں میں یا خواتین کا تشدد ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے ان کی 70% ایک جی عالیہ صاحب اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو